الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ذکر فرمایا. انسان ایک سماجی زندگی کے ساتھ رہتا ہے. اس بنیاد پر اس کو بہت سارے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے. اسی میں زندگی کا ایک بڑا حصہ پڑوسی کے ساتھ گزرتا ہے. آپ کا اور کسی کا مکان اڑوس پڑوس میں ہے تو یہ آپسی جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے. آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اس کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا، ماں اور باپ کے حقوق. وَبِذِي الْقُرْبَى. دوسری آیتوں میں بیٹوں کے اور بیٹیوں کی بھی حقوق ذکر فرمائے. اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سماج کا وہ طبقہ جو کمزور ہے، ان کا ذکر فرمایا، مساکین، اور آگے ابن السبیل، مسافر، ان سب کا ذکر فرمایا. پوری آیت میں 3 الگ الگ الفاظ ذکر کر کے پڑوس کے حقوق کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا. سب سے پہلے فرمایا: والجار ذی القربى. آپ کا قریب کا رشتہ دار یا آپ کا قریب سے پڑوسی. والجار ذی القربى والجار الجنب، اور آپ کا پہلو کا ساتھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف قریب کو فرمایا اور اس کے ساتھ دور والے کو بھی فرمایا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا آدمی جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھے، ٹرین میں، بس میں، یا جیسے مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. قرآن کریم نے انسانی حقوق کا یہاں تک اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، مکمل مومن نہیں ہے. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو پوچھا انہوں نے کہ من، یہ کون شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا پڑوسی ہے. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. آپ کا پڑوسی آپ کی تکلیف سے مطمئن ہو جائے. اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ دو. جو اس طرح کے سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا بھی: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اور ایک روایت میں فرمایا: فلا یؤذی جارہ. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. اور یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کیا جائے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے مطمئن نہ ہو جائے، یعنی اس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچتی.
آیت کریمہ میں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 3 کلمات فرمائے. تو قریب سے مطلب جس کا مکان قریب ہو آپ سے، یہ سب سے پہلے تفسیر کی گئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ آپ کا قریب رشتہ دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 الگ الگ قسم کے پڑوسیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص تمہارا پڑوسی ہے، مسلمان ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے. تو یہ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پرانے دیہاتوں میں رہنے کا جو سلسلہ تھا، آپس میں بھائی کا دوسرے بھائی سے قریب میں ہی مکان ہوتا تھا. آج بھی ابھی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ اڑوس پڑوس میں ہی رہتے ہیں. تو ایک تو قریبی رشتہ دار بھی ہے، وہ پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی ہے. اس کے 3 حق ہے پڑوس کے ادا کرنے. اور ایک شخص وہ ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں. تو ایک تو وہ مومن ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. تیسرا وہ شخص جو آپ کے پڑوس میں بھی نہیں ہے، ایمان میں بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے. تو اس کو قرآن کریم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن نے ان کا بھی حق ذکر فرمایا. تو غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تب بھی اس کے اپنے حقوق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے یہاں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے رہتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حدیث شریف میں پڑوسی کا ذکر فرمایا ہے، مسلمان غیر مسلمان کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے اس روایت میں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اپنے پڑوسی کا بھی لحاظ اور خیال رکھوں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق بہت ساری روایتیں ذکر فرمائیں. اور دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں رات دن جن سے سابقہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے، وہ پڑوسی ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے حقوق ذکر فرمائے. اس میں فرمایا کہ اس کی اچھی خوشی کی چیز کے اندر آپ بھی خوش رہو. اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس کی تکلیف میں، اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، سلام کرو. اس کے حالت مالی اعتبار سے اچھی نہیں ہے تو اس کی مدد کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی بات آئی تو یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ مقروض ہے تو آپ اس کی قرض سے مدد کیجئے، قرض دے کر. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق ذکر فرمائی. اور خود قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چند حقوق ذکر فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاق کی درستگی کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دوں، تکمیل مکمل کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آپ پر نازل ہونے والی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑوسیوں کے 3 نام ذکر کیے اور پڑوسی کے حقوق کے متعلق ذکر فرمایا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جن لوگوں سے زیادہ سابقہ پڑے گا ان کے ساتھ روزانہ مسائل پیدا ہوں گے. پڑوسی کا بچہ ہے، پڑوسی کا کوئی جانور ہے اور وہ آپ کے گھر میں آ کر کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے. دیہاتوں میں پہلے جھگڑے اس طرح کے بہت سے ہوتے رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برداشت کر دو، فلا یؤذی جارہ. ایک طرف ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرو اور اس پڑوسی کو کہا گیا کہ کسی کو تکلیف اور ایذا مت دو. عمومی طور پر تکلیف اور ایذا ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک سائیکولوجیکل مانسک طور پر ہوتی ہے. کسی نہ کسی طرح آپ اس کو اس طرح ستائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود اس آیت میں بھی اللہ پاک نے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ تکبر کی علامت ہے، پڑوسی کو کوئی حیثیت آپ نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے برابر پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ. اتنی مرتبہ پڑوسی کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے کیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید پڑوسی کو ہمارے ساتھ وراثت میں اللہ پاک شریک کر دے. وراثت میں جیسے بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، والد والدہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل کے کثرت سے اس طریقے کے پڑوسی کے متعلق کہنے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ ظننت انہ سیورث، کہ شاید اللہ پاک پڑوسی کو وارث بنا دے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بہت ساری مسائل اور پریشانیاں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے پڑوسی ہی قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں، اس کی کیا گارنٹی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پڑوسی اگر تمہارے متعلق لوگوں کو اچھی کرتے ہیں تو تم اچھے ہو، اس لیے کہ اخلاق کا پیمانہ یہ برتنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ تو برتتا ہے آدمی، لیکن دور والا ہے اور صرف پڑوسی ہے اور دوسرا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کو آپ نے مسجد کے باہر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرو، تمہاری تکلیف سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ فقہ کی کتابوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ اپنا مکان بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے بات کیجیے، وہ اگر لینا چاہتا ہے اسی قیمت میں جو آپ چاہتے ہیں، یا کوئی اور آپ سے جس قیمت میں لے رہا ہے اسی قیمت میں اگر پڑوسی لے رہا ہے، آپ تو چھوڑ ہی رہے ہیں اس مکان کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حق شفعہ کہا جاتا ہے۔ پہلا حق ہوتا ہے پڑوسی کا۔ یہاں تک کہ مسائل یہ ہے کہ آپ نے پوچھے بغیر کسی کو بیچ دیا تو خریدنے والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے جو مکان بیچا جا رہا ہے اس کے پڑوس والا اس کو لینا چاہتا ہے یا اگر اس نے خرید لیا تب بھی اس کے باوجود اسلامی قاضی کے پاس وہ جا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پڑوسی نے اپنا مکان بیچا ہے۔ اب جو آپ کا مسئلہ ہوگا خریدنے والے سے، تو خریدنے والا بھی پہلے یہ سوچے اور بیچنے والے کو بھی یہ بتلائے۔ یہ بتلانا ہے اس بات کو کہ پڑوسی کے سلسلے کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تاکیدی کیوں فرمائے، اتنی اہمیت اس کو کیوں دی گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑوسی سے تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ اور صبر کرنے کی بات کی۔ جب حد سے زیادہ ان پر عتی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوگی پڑوسی کی طرف سے، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کا سامان گھر کے باہر نکال دو۔ انہوں نے اپنا سامان گھر کے باہر رکھا۔ اب کوئی بھی اگر پوچھ رہا ہے کہ سامان گھر کے باہر کیوں ہے، تو کہا پڑوسی تکلیف دے رہا ہے۔ راستے گزرنے جانے آنے والے مسلسل لوگ آئے اور تو خیر القرون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکلیف دیتے تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ پورے معاشرے میں میرے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ میری تکلیف کی وجہ سے اللہ کی نبی نے اس کو گھر سے باہر سامان نکالنے کا کہا۔ فوراً آئے، منت سماجت کی اور کہا کہ بھئی میری طرف سے آپ کو جو کچھ تکلیف پہنچی ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور آپ اپنا سامان اندر لے لیجیے۔ یہ پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا لحاظ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنی پڑوسی عورت کی چھوٹی سی چیز اگر وہ ہدیے میں دیتی ہے، لا یحقرن جارۃ جارتها، اور آگے حدیث میں فرمایا ولو فرسن شاۃ، اگرچہ بکری کی کھور کیوں نہ ہو۔ عربوں میں بکری کی کھور کوئی معمولی سمجھی جاتی تھی، بڑی قیمت اس کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے یہاں کھانے پینے کی ہدیے کی کوئی چیز دے، اگر وہ کھور بھی ہو، اس سے آپ نے دونوں کو بتلا دیا۔ دینے والے کو کہا کہ چھوٹی چیز کو بھی معمولی مت سمجھو، اور لینے والے کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی حقیر چیز لے کر آئے تو لا یحقرن، تم اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اس نے اخلاص سے اپنی تعلقات کی بنیاد پر اس نے یہ چیز آپ کو دی ہے تو آپ کو اس کی اس چیز کے اوپر حقارت وغیرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت آسیہ کا قصہ ذکر فرمایا، حضرت فرعون کی بیوی کا۔ انہوں نے اللہ پاک سے جو دعا فرمائی، ربی ابن لی بیتا عندک، کہ آپ میرا مکان آپ کے قریب میں جنت میں رکھیں۔ یہ کیسا جملہ ہے جس کو قرآن نے اس کی تعریف کے موقع پر اس کو نقل فرمایا
کہ فرعون کی بیوی نے اللہ سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک کا پڑوس مانگا، رب ابن لی بیتا عندک، اللہ کے گھر کا پڑوس مانگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن میں نقل فرمایا ان کی صفت کے طور پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پڑوس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، بات کڑوی ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، لیکن ہماری زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہے، ہم بھی بے چین، پڑوسی بھی بے چین۔ اس لیے میں جن کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کسی کا پڑوسی ہے اور دوسرا بھی اس کا پڑوسی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ایک صاحب بہت اچھے سلوک سے پڑوسی سے رہتے ہیں، لیکن وہاں سے اس طرح کے سلوک کی امید نہیں ہوتی، وہ پھر بھی بدسلوکی کرتے ہیں۔ آپ کو احسان کرے تو اس کو یہ سمجھے کہ کوئی مجبوری ہو گئی یا کوئی پروگرام ہوگا، کوئی بات ہوگی، اس کے پیچھے کوئی سیاست ہوگی۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، یہ چھوٹی بڑی چیزیں، تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہیں گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک فرمایا، صحابہ کرام نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کر کے ہمیں بتلایا کہ مسائل بہت سارے آئیں گے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی رنجش تو ہو ہی جاتی ہے، اور یہ جب ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی بڑا مہمان آیا آپ کے گھر اور آپ کے گھر بند ہے، وہ سب سے پہلے پڑوسی کو ہی پوچھے گا یہ کہاں گئے، کون ہے۔ لڑکی کی بات یا لڑکے کی شادی کی بات آئے گی تو یہ پڑوسی سے پوچھے۔ اور کبھی کبھار دشمنیاں ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے رائے نہیں دی جاتی ہے، اپنے اندر کی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو خوشگوار بنانے ہی کے لیے فرمایا کہ پڑوسی سے تکلیف ہو اس کو برداشت کر، آپ خود بھی نہ دیں، اور سامنے والے سے تکلیف آ رہی ہے یا کوئی بدگمانی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کے پاس جا کر اس کی صفائی کر لی جائے کہ بھائی آپ کو شاید یہ لگا لیکن بات ایسی ہے۔ یہ اسلامی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تو رحمت کے جو تقاضے ہیں، زحمت کے مقابلے میں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں، رحمت کی جتنی چیزیں ہیں جس لائن میں اور جن آدمیوں کے آپسی تعلقات میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اور اسی بنیاد پر پڑوسی کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی، اور یہ چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پڑوسیوں کو آپ سنبھالو اور وہ بھی اپنے پڑوسی کا احترام اور لحاظ کریں۔ یک طرفہ نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خطاب کر کے فرمایا۔ تو جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حقوق کو ایک ترتیب سے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ اس کی ذات میں شریک، نہ اس کے کنٹرول اور پاور کے اندر، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اور نہ اس کے علم میں کسی کو شریک مانا جائے۔ وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس کی تمام صفات اور اس کی تمام جتنے بھی اسماء ہے، اسماء حسنہ، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے عبادت کا حق صرف اسی کو ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ فوراً اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر فرمایا۔ اور بھی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً اس کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ تو اللہ پاک رب حقیقی ہے، وہ پیدا کرنے والا، تربیت کرنے والا ہے، اور ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ رب مجازی اس کو اردو میں بولا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حدیث شریف میں جو دعا بتلائی اس میں بھی یہی فرمایا کہ میرے رب، آپ میری والدین کی مغفرت اور آپ ان کی بخشش کر دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، کما یرحمانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا تھا اس وقت انہوں نے میرے ساتھ رحم کیا۔ تو اللہ پاک کے حق کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے والدین کے حقوق کا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے قریبی رشتہ داروں کو ذکر کیا، الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو صلہ رحمی، اس کو اللہ پاک نے ایک جسم دیا۔ اس نے شکایت کی کہ جو مجھ کو توڑے گا، یعنی رشتہ داروں میں توڑ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ھذا مقام العائذ بھی،
رحمدانی نے یہ کہا، رحم صلہ رحمی نے یہ کہا کہ یہ موقع ہے کہ میں آپ سے اپنی شکایت پیش کروں صلہ رحمی نہ کرنے والوں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا من وصل کی وصل، جو تجھ کو جوڑے گا صلہ رحمی میں ان کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا قطع تعلق کرے گا میں اس کو بھی قطع تعلق اس سے کروں گا۔ تو رشتہ دار دوسرے نمبر پر اس کو ذکر فرمایا، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار۔ اسی طریقے سے ان کے ذکر کے بعد مسکین کا ذکر فرمایا، سماج کے کمزور طبقے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد 3 جملوں میں پڑوسی کے سلسلے کی پوری تفصیل فرمائی۔ آپ یہ سمجھیے تھوڑی دیر بیٹھنے والے ان کے بھی حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ آپ کے پہلو کا ساتھی، آپ کے بازو پہ جو بیٹھا ہے، چاہے بس میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، ہیر میں، چاہے مجلسوں میں بیٹھے، جس نبی نے یہاں تک اور جس پر نازل ہونے والے قرآن نے پڑوسی کے سلسلے کی اتنی تاکید فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بار بار تاکید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گمان میں ڈال دیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو وارث بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ سماجی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ہلکی پھلکی رنجش ہوتی ہی ہے، یہ انسانی فطرت میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس لیے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ہم کم کریں۔ اصل جو مجھے آپ سے ذکر کرنا ہے کہ یہ پڑوسیوں کے مسائل آپس میں ضرور آتے ہیں، بار بار اس قسم کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے، شاید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسانی سماج میں سب سے زیادہ انسان کی فطرت ایسی ہے، اللہ پاک نے، شاعر کہتا ہے عربی میں، سمی الانسان انسانا لانسی، انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے انس، محبت، رحم دلی اور اکیلا پن نہیں رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مانوسیت والی زندگی۔ اب یہ مانوسیت والی زندگی میں آپ کا پڑوسی سب سے پہلے آپ کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے اپنے پڑوسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید اور یہ احکام ذکر کیے۔ ہم آج دیکھیں کہ پڑوسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی۔ جب ہر ایک پڑوسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا تو آپس کی نا اتفاقی، ناچاکیاں یا دشمن آپ کو لڑانا چاہتا ہے وہ یہاں قابو ہی نہیں پا سکے گا اگر آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو اچھی چیز ہے اس کے ذریعے بری چیز کو رد کرو۔ آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ کو تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو بندے کے قلوب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک بندوں کے دل میں بھی پھر محبتیں ڈالیں گے۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہے اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں میرا فلانا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا پر وہاں اعلان کرتے ہیں آسمان میں، اور سارے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں تو ہم بھی محبت کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پھر جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، نام سنا ہے، لیکن دل میں عظمت اور محبت اوپر سے ہوتی ہے۔ اس لیے عزت اور ذلت، سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے آدمی اپنے پڑوسی سے، میں کیوں آگے بڑھوں اور میں کیوں اس کے سامنے جاؤں، یہ ایک دل میں جو آیت میں اسی کو فرمائے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، سب سے بڑی رکاوٹ یہی بنتی ہے کہ اس نے ہمارے شادی کے موقع پر اس طریقے سے سلوک کیا، ہمارے فلانے فنکشن یا موقع پر اس نے یہ کیا تو ہم بھی یہی کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اس کے بعد وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے گا، صدیق حمیم قرآن نے فرمایا آپ کی تکلیف اس کی تکلیف ہوگی، آپ کی راحت اس کی راحت ہوگی۔ یہ زندگی گزارنے کے اصول اور آداب اور یہ سلیقے بتلائے ہیں، اور اسی میں آج ہم پریشان ہیں۔ دنیا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وہ باتیں جو آپ پہنچا سکتے ہیں، ایک اچھے پڑوسی بن کر آپ اپنے پڑوسی کو بتلا سکتے ہیں اسلام کیا ہے۔
اخلاق کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی اور آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ یہ اخلاق کا جو ذریعہ ہے، یہ آدمی کتنی کتابیں لکھیں، کتنی باتیں زبانی کرے، دنیا اس کو نہیں دیکھتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے مے خانے، مشرق اور مغرب میں سب جگہ گیا، کسی کے علم، کسی کی ڈگری سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اگر متاثر ہوتے ہیں تو اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان چیزوں پر توجہ دلائی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اس لیے آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تمام اخلاقی تعلیم میں دوسروں کو تو بعد میں فائدہ ہوگا، خود عمل کرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر لیں گے، اس نے کچھ گالی گلوچ کی، 2 منٹ آپ نے صبر کر لیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے جگر گردے کا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت اولو العزم من الرسل فرمائی، یہاں پر بھی فرمایا کہ جب آپ اس طریقے کا سلوک کریں گے تو ایک نہ ایک دن یقیناً شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپس کی خوشگواری ہو۔ آپ کے یہاں اچانک کوئی مصیبت آئی تو سب سے پہلے آپ کا پڑوسی ہی ہوتا ہے، وہی مدد کے لیے آتا ہے، یا اسی کو آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں جب فلا یؤذی جار، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کا فرمایا، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنے پڑوسی، اپنے قریبی تعلق والے، دور والے تمام کے ساتھ، اور اس کے اندر اسلام نے مومن اور غیر مومن کا فرق نہیں فرمایا۔ پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لحاظ کرتے تھے، غیر مسلمین کا بھی، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے یہی سکھلایا، اور یہی وہ چیز ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، اتفاق سے کچھ واقعہ ایسا ہو گیا کہ یہ ان کے ساتھ میں جو ان کا تعلق والا آدمی تھا، پڑوس والا آدمی تھا، یہ بزرگ کو بہت ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ انہوں نے اپنا مکان بیچ کر دوسری جگہ خریدنے کی تیاری کی، لوگوں کو پتا چلا تو محلے کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ ہی تو ایک آدمی ہے جو ہم سب کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو روک دیا۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور کتابوں میں بزرگوں نے ان کا قصہ لکھا ہے۔ ایک حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، زندگی بھر اپنا مکان انہوں نے اونچا نہیں بنایا، جس محلے میں رہتے تھے یہ سارے کے سارے غریب لوگ تھے۔ خیر یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، آپ مکان بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اطراف میں رہنے والے غریب مسلمانوں کی بنیاد پر یہ سوچا کہ اگر میں بڑا بناؤں گا تو کل ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ لالچ آئے گی کہ میں بھی بڑا بناؤں، اور پھر اس کی بنیاد پر مال ادھر سے ادھر جائے گا، حلال حرام کا فکر نہیں ہوگا، اور میری وجہ سے یہ سب اس گناہ میں مبتلا ہو۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے زندگی بھر اپنے مکان کو اس طرح رکھا۔ یہ چونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اتنی کثرت سے ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں اتنی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اس بنیاد کے اوپر حضرات اکابرین نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی یہ جو ایک بہت بڑا سماجی زندگی کا عنصر اور حصہ ہے، اللہ پاک ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پڑوسیوں کو، ہم دونوں کو، جو ہمارے پڑوس میں ہے اس کو بھی اور ہم کو بھی اور ان کے بال بچوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔